ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں حنفی حضرات یعنی بریلوی اور دیوبندی 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، جبکہ اکثر اہل حدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں اور 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنے ہی پر زور دیتے ہیں. آخر دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ سنت ہے؟ دونوں طریقے سنت ہیں. یہ صرف فرقہ وارانہ تفریق کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بلکہ میں تو 2 ہاتھ سے ہی سلام لیتا ہوں عموماً. کبھی کوئی ہاتھ مصروف ہو تو 1 ہاتھ سے بھی لے لیتا ہوں. دونوں طریقے سنت ہے، لیکن اہل حدیث مجھے کوئی نظر آ جائے تو اسے میں 2 ہاتھ سے لیتا ہوں، تاکہ وہ چھیڑے تھے پوچھے منو کہ کیا، تو پھر میں اسے بتاؤں کہ یہ کیا ہے. اہل حدیث میں بھی سارے نہیں ہیں ایسے. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، میں جب بھی ان سے سلام لیتا تھا 2 ہاتھ سے لیتا تھا. وہ 2 ہاتھ سے قائل تھے، خود بھی 2 ہاتھ سے لیتے تھے. باقاعدہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں. اگرچہ انہوں نے اہل حدیث کے شر سے بچنے کے لیے لکھ دیا کہ بہتر ہے 1 ہاتھ سے لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، بہتر ہے ایسے کر لیں. جیسے داڑھی میں وہ کہتے ہیں بہتر ہے مٹھی کے بعد نہ کاٹیں، اگر کاٹ لیں تو جائز ہے. خود بھی نہیں کاٹتے تھے، میں بھی نہیں کاٹتا ہوں. لیکن اگر قرآن و حدیث کا اسلوب دیکھا جائے تو بہتر مٹھی کے بعد کاٹنا ہی لگتا ہے. وہ میں آج اس طرف نہیں جاتا، وہ آپ میرے کلپس دیکھ لیں. شیخ البانی جو ہے وہ تو کہتے تھے مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے. وہ کہتے تھے صحابہ کرام جو حدیثیں روایت کرتے ہیں داڑھی والی، وہ تو مٹھی کے بعد کاٹا ہی کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یوٹیوب پہ میرے کلپ دیکھ لیں داڑھی کی لمبائی کے اوپر، اس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ڈسکشن کی ہے. وہ آج محل نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں. آج یہ 2 ہاتھ سے مسافے والی بات جو انہوں نے پوچھی، 1 ہاتھ سے تو ثابت ہے جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ بڑی لمبی دردناک حدیث ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے، موت کے وقت عمر بن عاص کی گفتگو. آخر میں اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، نبی علیہ السلام نے آگے بڑھایا کہ میں اسلام قبول کروں، تو اس میں 1 ہی ہاتھ کا ذکر ہے. تو میں نے پھر ہاتھ کھینچ لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 321 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، اس میں کربلا والا بھی حصہ ہے. وہ دردناک ہے، پھر میں متحمل نہیں ہوں کہ اسے بیان کروں. تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کیوں کھینچا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے پہلے گارنٹی دیں گے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے جو میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا اے عمر تمہیں نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ حج مبرور مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، یعنی تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف. 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی ثابت ہے. ایک تو انڈائریکٹلی امام بخاری نے ثابت کیا ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاستئذان چیپٹر ہے جو اجازت لینے کا بیان، بالکل اینڈ میں جا کے آپ کو ملے گا. اس میں مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کا تشہد اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لیا اور مجھے کہا کہ پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات عبد و رسول تک. یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے، نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں، بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کی آیات کی طرح ہمیں تعلیم کرتے تھے یہ تشہد. یہ بالکل الگ چیز ہے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز. امام بخاری سے یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ اصلاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کسی کے ہاتھ کو 2 ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، تو مصافحہ بھی ثابت ہو گیا. اچھا دوسری طرف اہل حدیث دور دراز کی چیزوں سے چیزیں ثابت کر لیتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا. تو یعنی عشاء پڑھ کے جا کے عشاء کی امامت کرواتے تھے. بس یہ حدیث ہے. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرض کی نماز ہو جائے گی. لیکن کیس تو یہ بیان کیا ہے. آپ اہل حدیث سے پوچھیں کہ کوئی ظہر پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے کوئی اثر پڑھ سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، اور دلیل یہ دیں گے. اس میں تو یہ دلیل ہی نہیں ہے. تراویح پڑھ رہا ہو پیچھے عشاء پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، وہ تراویح تو تراویح کر کے پڑھ رہا ہے. معاذ ابن جبل تو اس نیت سے عشاء پڑھاتے تھے کہ میں ان کو عشاء پڑھا رہا ہوں، تراویح نہیں پڑھا رہے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں،
اصلاً ثابت ہو گیا. جب دو ہاتھ سے مسافے کی باری آتی ہے اور امام بخاری باب بھی باندھ دیتے ہیں کہ اس سے دو ہاتھ ثابت ہو گئے, کہتے ہیں نہیں, صرف حنفیوں سے ضد کی وجہ سے. اس سے بڑھ کے امام بخاری نے کیا کہ انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں اپنا فارم لکھ کے ساتھ پھر وہ لے کے آئے ہیں تابعین کے اعمال کے وہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے, یہ رائج تھا. اس لیے اسبہل زئی صاحب چونکہ سلف کے منہج پہ چلنے والے تھے, وہ کہتے تھے دو ہاتھ سے مسافہ بالکل ٹھیک ہے. اور الادب المفرد آپ کو بتائیں, امام بخاری نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے آداب کے اوپر, اس میں حدیث موجود ہے کہ دو تابعین سلمہ ابن اکوا کو ملنے کے لیے آئے. اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی اصول محدثین پہ صحیح کہا ہے اور شیخ زبیلی زئی نے بھی صحیح کہا ہے. دو تابعین ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ سلمہ ابن اکوا نے کہا کہ یہ ہیں میرے دو ہاتھ جن سے میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی, آپ سے مصافحہ کیا. تو وہ تابعین کھڑے ہو کے ان ہاتھوں کو چومتے ہیں. تو وہاں دو ہاتھ سے انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیعت والا معاملہ کیا. پھر اہل حدیث پاک چھوڑ دیں گے, بیعت ہو جاتی ہے سلام نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف متنفل کے پیچھے متفرض والی نماز ایک حدیث تھی, اس کا ہر ورژن انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے جی. اصل محدثین نے اس سے رزلٹ نکالا ہے. تو اسی امام بخاری نے جب یہ دو ہاتھ سے مسافے کا رزلٹ نکالا ہے, اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ایک ہاتھ سے بھی سنت, دو ہاتھ سے بھی سنت, اور حد رکوع جھکے بغیر کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے, بشرطے کہ آپ رسپیکٹ سے اسے بوسہ دے رہے ہوں, کوئی شہوت والا عنصر اس میں شامل نہ ہو. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ کرام میں مصافحہ کرنے کا رواج تھا. مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملانا. تو اچھا وہ بخاری کی جو حدیث ہے نا کہ دایاں دو ہاتھ میرے دونوں اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا, وہ کہتے ہیں دیکھ لینا عبداللہ بن مسعود کا تو ایک ہی ہاتھ تھا نا. تو اس کی میں فقین کو دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص آپ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے تو ہاتھوں میں تو ایک ہی آتا نا, دوسرا تو نیچے ہی ہوتا ہے نا. آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے آگے دو ہاتھ یوں کریں اور آپ اتنے متکبر ہوں کہ آپ ایک ہاتھ ان کو دیں؟ شرم نہیں آتی ان کو اس طرح کے رزلٹ نکالتے ہوئے؟ اس حدیث میں لکھا ہے کہ حضور کا وہ دوسرا آدمی تھا. انہوں نے فخریہ بتایا کہ میرا دایاں ہاتھ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا, تو وہ بایاں ہاتھ تو ہاتھوں کے درمیان نہیں آنا تھا, حضور کے ہاتھ کے نیچے ہی آنا تھا. اور دوسرا امام بخاری سے رزلٹ بھی نکال رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ کرتا ہوں. ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا فرقے کی آڑ میں یہ صحابہ کرام کے اوپر بھی گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اتنا متکبر ہوگا عبداللہ ابن مسعود کہ حضور تو دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور وہ دوسرا ہاتھ ادھر رکھا ہوا ہے. یہ آپ نہیں کام کر سکتے. ظاہر خود بخود اکڑ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی اس طریقے سے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جی مردہ سنت کو زندہ کرنا, جیسے پگڑی کی ہم نے کیا ہے, اپنی عادت بنائیں کہ دو ہاتھ سے سلام کریں. تو ایک ہاتھ تو ویسے ہی اس میں شامل ہو جائے گا نا. یہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے سنت ہے, ان کو کہاں یہ ایک اول ہی سنت ہے اور ساتھ یہ دوسری بھی ہے. میں تو دونوں پہ بیک وقت, دونوں سنتوں پہ بیک وقت عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دائیں کے ساتھ بایاں بھی جوڑا ہوا ہو. تو یہ مصافحہ کرنا سنت ہے, البتہ مصافحہ سلام کرنے کی شرط نہیں ہے. اصلاً سلام ہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بندہ یہاں سے انٹر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مجلس میں سے کوئی ایک جواب دے دیتا ہے, کافی ہے. اب ہر ایک سے آ کے اس نے مصافحہ نہیں کرنا. کئی لوگ ہیں مصافحے پہ زور ہے, منہ سے وہ گونگے ہوتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے. اصلاً وہ چیز ہے, جیسے میں کہتا ہوں کہ اصلاً دعا مانگنا ہے, ہاتھ اٹھا کے مانگنا یہ دعا کی شرط نہیں ہے, لیکن یہ پریفریبل عمل ہے. کیونکہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, تمہارا رب سخی ہے, حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. تو ہم تو الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا کریں, لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا درست ہے. ٹوائلٹ میں جاتے وقت کوئی اس طرح تو نہیں دعا کرتا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کر رہا ہوتا ہے. اصلاً دعا ہے, یہاں پہ بھی اصلاً سلام ہے. سلام کی سنت, سلام پہ تو میں نے مسئلہ نمبر 160 ریکارڈ کرا دیا ہے. سلام کے اوپر تو 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ یہ اہل جنت کی نشانی ہے, صحابہ میں اس کا رواج ہے. ایون نمازی کو بھی آپ سلام کر سکتے ہیں, وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا. میں نے وہ احادیث بھی الموطا امام مالک سے, ابو داؤد سے, ترمذی سے بتائی ہیں. تو یہاں پہ بھی دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا
سنت ہے, سلف کا فہم ہے اس کے اوپر, اور یہ چیز رائج ہے. اہل حدیث نے تھوڑی اس کے اوپر سختی کر دی, اور وہ ظاہر ہے کہ ادھر یہ سختی والا پہلو آ جاتا ہے. صرف اہل حدیث نہیں سختی کرتے ہیں, بریلوی دیوبندی بھی کئی معاملات میں سختی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والا مسئلہ ہے, بریلوی ماننے کے باوجود ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. ان کے علماء بھی ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوتی ہے تو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. ان کو کہ یار اوپر کر لو, وہ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا. دوسری طرف کوئی اہل حدیث ننگے سر نماز پڑھ لے, اس کو کہتے ہیں یار یہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے, تو ادھر بتائیں وہ بھی تو سنت ہی ہے نا. لیکن وہ سنت ایسی ہے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اہل حدیث کی انہوں نے وہ ہر جگہ جو ہے نا ایک مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے, ننگے سر نماز پڑھ دے, ننگے سر نماز پڑھ دے. تو اسی ستھڑ تھلے کر کے نماز پڑھ دو. ننگے سر نماز پڑھنا تو صرف خلاف سنت ہے. ٹخنوں سے نیچے مرد کی شلوار ہونا, اس کے اوپر تو وعیدیں ہیں بخاری مسلم میں. وہ وعیدیں آپ کو بھول جاتی ہیں ساری, پھر کبھی کسی چکر میں پڑ جاتے ہیں, او جی تکبر روایتیں جائز ہے. اس کو چھوڑیں نا, یہ بتائیں کہ نیچے کرنا سنت ہے یا نہیں. کہیں گے نہیں سنت تو اوپر ہی رکھنا ہے, تو رکھو نا. تیسری طرف مسواک یہاں سجائی ہوئی ہوگی, پیلی چپل پہنی ہوئی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا سنتیں بنائی ہوئی ہیں. جیسے اس سنت کی باری آئے گی ٹخنوں سے اوپر کرنے کی, نالی کھوتی مر جائے گی. مردی نا کھوتی. تو یہ صرف نشانیاں ان لوگوں کی, ضد پہ ہٹ درمی کے اوپر معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو میری اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اپنے سٹوڈنٹس کو ریکویسٹ ہے کہ 2 ہاتھ سے سلام لیں. میں نے تو اس میں عاجزی دیکھی ہے, محبت دیکھی ہے, پیار دیکھا ہے, اور اس لحاظ سے میں کریڈٹ دوں گا تبلیغی جماعت کو اور دعوت اسلامی کو. ان کے لوگ اتنے پیار سے 2 ہاتھ سے آپ کو پورا ایسے تسلی کر کے ملتے ہیں, اور یہ معاملہ ایک اچھا یعنی جیسچر اس کی وجہ سے جاتا ہے. البتہ بعض اوقات کوئی متکبرین قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں آفیسز کے اندر, تو ان کا دماغ ویسے ہی پھر جاتا ہے. وہ ہاتھ بھی ایک ہاتھ سے ایسے لے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی غلام سے لے رہے ہیں. ان سے بالکل 2 ہاتھ سے نہ لیں, ان سے 1 ہاتھ سے ہی پنجہ لیں. لیکن جو بندہ آپ سے 2 ہاتھ سے سلام لے رہا ہے وہ تو منکسر مزاج ہے, اسے آپ یوں کر کے 1 ہاتھ تو نہ کریں, آپ بھی 2 ہاتھ سے کریں. دوسری طرف تو ہمیں حکم ہے کہ کوئی السلام علیکم کہے تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ رحمۃ اللہ کہے آپ نے وبرکاتہ بھی ایڈ کرنا ہے. یہ ابو داؤد کے اندر ڈیٹیل حدیث موجود ہے نا. تو یہاں پہ بھی آپ کوشش کریں کہ 2 ہاتھ سے سلام لیں, مصافحہ کریں. یہ سلف کا فہم ہے. امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی روایتیں لی ہیں, اور صحیح بخاری میں تو انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں اپنا فہم لکھا ہے, تابعین کے اعمال لکھے ہیں, اور اس حدیث سے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا ہے. اور یہ اس حدیث سے رزلٹ نکالنا سلف کا فہم ہے. جس طرح آپ نے باقی معاملات میں امام بخاری کا فہم احادیث کی روشنی میں لیا ہوا ہے, تو اس میں بھی لیں. اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ فلانے کی نشانی ہے, وہ اس طرح کرتے ہیں, ہم اس طرح کریں گے. جی شاہ جی. اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ دونوں طریقے ثابت ہیں, تو میں نے کچھ سنا بھی ایسی بات, اور پھر بلکہ غامدی صاحب اس کے ساتھ غالباً گفتگو کرتے ہیں کہ اگر اس پہ ہم ایک اور اینگل سے سوچیں نا, آپ کی اس پہ رائے مطلوب ہے نا, کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی 2 چیزیں بسندیں صحیح ثابت ہیں آپ کے قبول کی, کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ بھی ثابت ہے اور 1 سے بھی, تو پھر کیا اس سے یہ نتیجہ بھی نکالنا جائز ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کچھ اور ہے, یعنی اس پروسیجر کو انہوں نے اہمیت نہیں دی کہ بھی آپ 1 سے کریں یا 2 سے کریں. اسی طرح جیسے بعض حضرات روشن خیال حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دانت مبارک کی صفائی کی ہے نا, وہ مطلوب ہے. مسواک کی لکڑی کی کوئی ذاتی تو ٹھیک ہے نا, یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجھے بتائیں, لکڑی کی ذاتی فضیلت نہیں ہے, دانت سے آپ کی نماز کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو اگلی بار بتاتا ہوں. طریقوں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, مسئلہ حل ہوگا تو میں جس طرح میں حل کروں گا نا ویسے پھر ماننا ہے نا, میں لاجیکلی حل کروں گا. کہ وہ کہتے ہیں مسواک کی لکڑی کی اہمیت نہیں ہے, اور برش سے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے بہتر صفائی ہو جاتی ہے. تو میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ 2 ہاتھ سے بہتر ہے. طریقے میں نہ پڑھیں. ادھر بھی طریقے پہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ وہ مسواک کے اوپر کی بجائے برش پہ کیوں زور دیتے ہیں کہ ہماری مرغن غذائیں ہیں, آج کل صفائی صحیح نہیں ہوتی, تو یہ طریقہ بہتر ہے, اس چکر میں نہ پڑھیں. تو ادھر بھی آپ 1-2 کے چکر میں نہ پڑھیں, جو بہتر ہے وہ کریں. 2 عاجزی بھی ہے, بہتر بھی ہے, تو اس طرف آئے نا. ٹھیک ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں, اس میں بھی ہماری بات صحیح نکلے گی کہ کیوں 1 والے پہ آتے ہیں, 2 پہ آئیں. اچھا لگتا ہے, کسی بندے کو اچھا آنر فیل ہوتی ہے. ہاں,
اور طارق جمیل صاحب بھی وہ اگلے دن ایک واقعہ سنا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک یعنی وہ کہہ رہے ہیں خادم تھا, وہ ہمارے والد صاحب کے زمانے کا تھا, تو کہتے ہیں میں نے تو اس کو گھر بھی بنوا کے دیا, اس کا مہینے کا خرچہ لگوایا, اس کے بچیوں کی شادیاں بھی کرائیں. میرے ابا جی تو پیسے کے معاملے میں اتنے نہیں تھے جتنے میں ہوں. اچھا, لیکن وہ آج بھی میرے ابا جی کو یاد کرتا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار اتنا کوئی تو میں نے نہیں جو کر دیا تیرے ساتھ میرے ابا جی نے کیا. وہ کہتا نہیں جی میاں صاحب جدوں بھی میں آندا سا نا گراؤں او جی اس طرح کر کے ملتے سن, بس اے جڑی چیز سی نا انہاں دی او نہیں بھولتی. ٹھیک ہے, تو اے چیز تے بھول جائے گی, اے چیز نہیں کدے بھولے گی. ٹھیک ہے نا, یہی تو میں ترغیب دلا رہا ہوں آپ کو. تو جو چیز بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں کہ جھگڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے. بریلوی دیوبندیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک ہاتھ سے سلام نہیں ہوتا, وہ تو کر بھی رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہتر ہے یہ کریں. جھگڑا تو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ دو سے کرنا غلط ہے. شاہ جی آپ نے 15 منٹ بھی بولنا ہے نا, جواب وہی نکلنا ہے جو میں نے دے دیا ہے. میں گزارش یہ کروں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو بطور سنت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ محبت کا اظہار کریں. او یار تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا, کیا نکالنا ہے اس میں سے پروسیجر یار. پھر میں نے وہی جواب دے دیا. شاہ جی آپ کیوں پانی میں مداری مار رہے ہیں؟ کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کوئی انہوں نے کوئی اس میں کوئی دریافت کر لیا؟ یہی تو بات میں نے کر دی ہے کہ پروسیجر کے چکر میں نہ پڑے. جو گاندھی صاحب کا موقف ہے نا کہ نماز کے بھی طریقے سارے جو آپ سے بتانا چاہتے تھے کہ اس پہ سختی ہے ان میں اختلاف نہیں ملتا. اب ادھر بھی پھر میں ہی صحیح ثابت ہوں گا کہ آپ وہ والا طریقہ اڈاپٹ کریں گے جو نبی علیہ السلام نے, غامدی صاحب نے خود لکھا ہے کہ رفع الیدین سے نماز پڑھنا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور سب سے لوسٹ ہے بغیر رفع یدین کے. یہ انہوں نے لکھا ہے. وہ سر رک جائے نا شاہ جی, میں تو مجھ ہیٹ دے تھلے لے کے جا رہے ہیں, تسی مڑ مڑ اوتھے وڑدے پیو. تسی گل نو سمجھو کہ غامدی صاحب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ رفع یدین کرنا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مسواک سے جانا, پیلی چپر پہننا, پگڑی باندھنا, ادھر تو آپ کو سنتے ہیں اعلیٰ ترین درجے کی یاد آ رہی ہیں, رفع الیدین پہ آپ کی کھوتی مر رہی ہے کیونکہ آپ فرقے کا شکار ہیں. یہ میں ہر بات میرے ہی حق میں جاتی ہے کہ بہتر کی طرف جائیں گے. سر کیوں کمزوری کی طرف جائیں گے؟ شاہ جی آپ کو کوئی کہے کہ آپ جو یہاں پہ بال بیچ رہے ہیں یہ 10 روپے کا بکے گا اور یہ سرائے عالمگیر جا کے 50 روپے کا بکے گا, تو آپ کہیں گے دونوں طریقے ثابت ہیں. ہاں کیا کرو گے؟ لب کی پھکی. شاہ جی تواڈے سے میرے کو بڑی پھکیاں نے, اس وقت وچ نہ بولیا کرو تسی. ٹھیک ہے, اگے ٹرو جو سوال.